پھر سے آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ہمارے اس جو ہے قرآن کے سیشن میں، اور اس میں ہم جو ہے سیکھ رہے ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اور اس کے لیے ہمیں استعمال کیا جاتا ہے تجوید کو۔ تجوید کے اندر ایسے رول جو ہے ریگولیشنز بنائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام جو قرآن پڑھتے تھے اور خوبصورت انداز میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا، وہ ان کی اپنی بھاشا تھی اور حساب سے وہ پڑھتے تھے، لیکن اس ٹائم کوئی رول اور ریگولیشنز نہیں تھے، قواعد نہیں تھے۔ بعد میں صحابہ کرام کے جو ہے وہ اثرات صحابہ کرام کے ذریعے سے لوگوں کو ملے، اور انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کہاں کیا کرتے تھے، کس لفظ پر وہ ناک میں آواز لے جاتے تھے، کس لفظ کو کھینچتے تھے، وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کیا، اور جو غیر عرب ہیں ان کے لیے جو وہ چیزیں استعمال کی گئی۔ عرب لوگ تو پڑھتے تھے اور ان کا اپنی زبان ہے تو وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے، لیکن اکثریت عرب کی بھی جو ہے اس چیز کو نہیں کر پاتی تھی، تو ایک سبجیکٹ ہی بنا دیا اس کا، جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام اس حساب سے پڑھتے تھے، تو وہ چیز سبھی کے لیے مفید ہو گئی۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے حروف الہجائیہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ کل جو ہے میں نے آپ کو ایک بار میں ریوائز کرا دیتا ہوں۔ حروف الہجائیہ پڑھایا، اس کے اندر کیا پڑھایا؟ الف سے لے کر یا تک کل 29 حروف ہیں، جن میں سے الف اور حمزہ جب ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں 28۔ 28 حروف کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں، خص، ص، ض، طین، قل، ٹھیک ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ حروف ایسے جو ہمیشہ جو ہے پر ہوتے ہیں، اور ان کا علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ تمام کے تمام باریک ہوتے ہیں سوائے 3 حرف کے۔ ان میں سے کون کون سا حرف ہے؟ ایک تو الف، ایک اللہ کا لفظ یعنی اللہ کا نام، اور تیسرا کیا ہے؟ را۔ را کی حالتیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ کب پر ہوتے ہیں، کب باریک ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم چلیں گے حروف المد کے بارے میں۔ حروف المد سیکھتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہیں جو ہمیں گھٹانے بڑھانے پڑتے ہیں، چونکہ ہم نے اس سے پہلے حرکات سیکھی۔ کیا سیکھی؟ حرکات۔ حرکات کن کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو بولتے ہیں۔ حرکات کیا ہوتے ہیں؟ یہ لفظ کو حرکت میں لاتے ہیں۔ با ایک لفظ ہے، وہ پڑا ہوا ہے با 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 با، لیکن جیسے ہم اس پر حرکت ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ زبر آیا تو با، زیر آیا تو بی، اور پیش آ گیا تو اس کو بولیں گے بو۔ وہ لفظ جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے، اسی لیے ان کو حرکت بولتے ہیں۔ حرکت کو ہے لفظ کو ایکٹیو کرتا ہے، ساؤنڈ اس کی بدلی جاتی ہے، اور اسی کے حساب سے جو ہے ورڈ کا فارمیشن ہوتا ہے، یعنی ورڈ بنتا ہے حرکات کے ذریعے سے۔ لیکن تجوید کے رول سے بتاتے ہیں، اور رول یہی ہے کہ اگر لفظ کے اوپر حرکت ہے تو اس کو ہم جو ہے گھٹائیں گے نہیں، بڑھائیں گے نہیں، بالکل جو ہے ایک لیول میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کہیں قرآن میں ایسا بھی آتا ہے جہاں ہم لفظ کو بڑھاتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں حروف المد۔ مان لو یہ حرکات ہے ہمارے پاس، یہ حرف ہے آ، با، بی، بو، اس کو ہم بالکل بڑھا نہیں سکتے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ با، بی، بو۔ لیکن ہم بڑھانے کی اگر کوشش کریں، مان لو ہمارے پاس ایسا ورڈ آ جائے جہاں ہمیں پڑھانا پڑے، جیسے مان لو ہمیں قالو کہنا ہے، قالو، اگر خالی ہم حرکت سے کام کریں گے تو قالو کبھی نہیں بن پائے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ قا، اور یہ ہو گیا لو، کیا بن گیا؟ قلو بن گیا۔ ہمیں لکھنا کیا تھا؟ قالو، یعنی کہ لفظ کو بڑھانا تھا، اس کے لیے ہم حروف المد کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ قاف کے ساتھ الف مد جوڑا تو قا ہو گیا، اور لام کے ساتھ واو مد جوڑا تو لو ہو گیا، یہ ہو گیا قالو۔ حروف المد کا استعمال آتا ہے لفظوں کو کھینچنے کے لیے، اسی لیے مد کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، مدہ یا مدو، کسی لفظ کو بڑھا کے پڑھنا، کھینچ کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ حروف المد کو ایک الف بڑھا کر پڑھتے ہیں، ایک الف سے زیادہ
नहीं बढ़ाएंगे हरूफुल मद को। लेकिन कुछ मद ऐसे हैं जिनको हम एक अलिफ से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 अलिफ तक, 5 अलिफ तक। वो हरूफुल मद वो है मुत्तसिल, मुनफसिल और मद लाजिम, वो हम आगे पढ़ाएंगे। यहाँ आज फिलहाल हमने हरकत सीखी। हरकत क्या होती है? ज़बर, ज़ेर, पेश। अब इनके बाद हम क्या सीखेंगे? हरूफुल मद। हरूफुल मद कौन कौन से हैं जिनको हम बढ़ाकर पढ़ते हैं? हरकत समझ में आ गई ना? अब देखो हरूफुल मद कितने हैं? अलिफ, वाव, या, 3 है ना? अच्छा, तीन ही हरूफुल मद है। यही लफ्जों को घटाते बढ़ाते हैं। जब किसी को बढ़ाना होता है तो इसकी दोस्ती उस वर्ड से करा दी जाती है, तो वो वर्ड क्या है? अपने आप को बढ़ाने लग जाता है, घटाने लग जाती है। खुराक, अगर खुराक नहीं देंगे तो वो नहीं पलेंगे, नहीं बढ़ेंगे। मान लो अलिफ है, अलिफ मद कब होता है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो। अगर अलिफ से पहले कोई और हर्फ आएगा तो क्या वो मद हो जाएगा? नहीं होगा। अलिफ की डेफिनेशन, अलिफ मद्दा जो होता है ना, अलिफ मद्दा, उसकी डेफिनेशन ये है कि अलिफ से पहले क्या हो? ज़बर हो। अलिफ से पहले ज़बर हो, ठीक। वाव की डेफिनेशन, वाव मद्दा की डेफिनेशन क्या? वाव कब मद्दा होता है? पेश, इससे पहले पेश हो। जब वाव से पहले पेश हो। ठीक है, वाव से पहले पेश हो, ठीक है। और या, जब या से पहले क्या हो? ठीक है। मिसाल के तौर पर अलिफ से पहले ज़बर, जैसे बा, और अलिफ हमेशा साकिन होता है। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं आती। अगर हरकत आएगी तो फिर वो अलिफ नहीं होगा, फिर वो हमजा होगा। और दोनों की साउंड एक है। जैसे बा अलिफ ज़बरा, अलिफ से पहले ज़बर आ गया, और वाव से पहले पेश, जैसे वाव सुकून बू, और ताया सुकून ती, या सुकून ती। तो ये हरूफुल मद कब होते हैं? जब अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो, तभी ये मद्दा होंगे, वरना तो ये मद्दा नहीं होंगे। अगर वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो मद्दा हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि वाव साकिन से पहले अगर किसी हरफ पर मान लो ज़बर है तो ये औ होगा, फिर ये ऊ नहीं होगा। हाँ, अगर वाव साकिन से पहले ज़ेर है तो भी मद्दा नहीं होगा, तो क्या होगा? ए हो जाएगा। लेकिन पेश है तो ये मद्दा होगा, तब इसको ठीक, हरूफुल मद। तो आज इतना ही समझ लेना। हरूफुल मद कितने? 3 है। अलिफ, वाव, या। अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो। वाव मद्दा कब होता है? जब वाव से पहले पेश हो। और या मद्दा कब होता है? जब या से पहले ज़ेर हो। लेकिन साकिन बोलना है, या साकिन से पहले ज़ेर, वाव साकिन से पहले पेश, और अलिफ से पहले ज़बर। ठीक है, ये 3 चीज़ें होंगी। अब इनकी हम जो है मिसालें पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो थोड़ा सा सही रहेगा। वैसे तो खींचने को तो मैं पूरा भी कंप्लीट कर दूंगा। पेज नंबर 11 देखेंगे। हाँ, ये पेज नंबर 11 निकालना। निकाल लिया? अब पेज नंबर 11 की जो तख्ती है ना, वो देखो, हरूफुल मद क्या है? हरूफुल मद मैंने बताया था, हरूफुल मद 3 है। अलिफ, वाव, अलिफ, या, वाव। ठीक है,
ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو مدہ ہوتا ہے، اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک الف. ٹھیک ہے، ایک الف بولے تو جیسے با با، ٹھیک ہے. بنا کھینچے کیا بولیں گے؟ جیسے یہ کیا ہے؟ با. لیکن یہ کیا ہے؟ با ہے نا. تا سا. ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہمارے مخارج بھی اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آ با تا سا تا جا حا خا د را ز سا شا صا ضا طا ظا ع غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے حروف المد. اور ان میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں جو میں پڑھا چکا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھی کتنا سمجھ پا رہے ہیں. اچھا، جو خا ہے نا، خا اس میں الف ہے، یہ الف پر ہے یا باریک ہے؟ کیا ہے؟ الف پر ہے. وجہ ہاں، کیونکہ الف سے پہلے پر حرف آ رہا ہے، اس لیے الف کیا ہے؟ پر. کیونکہ جب خا پڑھیں گے تو آٹومیٹک الف بھی پر ہو جائے گا. خا ہے نا. اگر پر نہیں کریں گے تو الف بھی اپنے آپ باریک ہو جائے گا. جیسے زا ہے، زا ہو گیا باریک. اب جیسے ہم پر حروف ایک اور پکڑتے ہیں، پر حرف ایک اور پکڑتے ہیں. صاد ہے نا. صابر. تو یہ دھیان رکھنا، اگر الف کہاں پر ہوتا ہے، کہاں باریک ہوتا ہے. کبھی کبھار لوگ جو ہے نا الف کو باریک کر دیتے ہیں اور پھر اس میں وہ مزہ نہیں آ پاتا. ٹھیک ہے. جو قاعدہ ہے، قاعدے کو فالو کرنے کے لیے اور صحیح عربی اور اچھا قرآن پڑھنے کے لیے ان سارے رولز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب مشق کر لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ جملے ہیں، دیکھو اس میں کیسے پڑھا گیا ہے. اچھا، اس کلاس میں جو ہے نا ان لوگوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا جو پڑھنا بالکل نہیں جانتے، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کا بہت اچھا فائدہ ہے اس میں. مخرج کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تبھی ہمارا تلفظ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. پڑھنا تو سب کو آتا ہے میرے حساب سے، لیکن مخرج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، اس لیے مخرج کی پریکٹس کر لیتے ہیں نا. زادہ خوفا تابا جاہدا حاسبا. ہاں کو کھینچ کے پڑھیں، ایک الف کھینچ دیا ہم نے. ایسے مت کرنا من مانے کہیں کھینچا کہیں نہیں کھینچا، الٹ پلٹ کر کے لہجہ مارتے ہیں نا، وہ سب گڑبڑ ہو جاتا ہے. دھیان رکھنا. حاسبا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں نون مد، یہاں مدہ بیچ میں آگے بالکل. جناحو جو کو جلدی پڑھیں گے، نا کو کھینچ دیں گے اور آپ کو جلدی پڑھیں گے. جناحو. اوکے. آگے دیکھو، شا کو کھینچ کر پڑھیں گے. شارب. آگے دیکھو بیچ میں مدہ ہے. فراغ. را کو تھوڑا پر کر پڑھو. فراغ. خارج.
سب ایک ساتھ پڑھو، ایک آواز میں پڑھنا ہے. پڑھو سب. ایک منٹ. جناحو شاہ کو نکالا. مخرج بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا الف مدہ. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ جو ہے یا مدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کل ایک بار اس کا ریویژن ضرور ہوگا. اس کو بالکل تلفظ کے ساتھ سنانا ہوگا، پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. اگر اس طرح سے ہم پوری نورانی ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری قرآن جو ہے سدھر جائے گی، مخارج ہمارے سدھر جائے گی انشاءاللہ.